اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بار بار آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں آزماتا ہے؟ کبھی سوچئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے انسان تو ضرور بالضرور آزمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیوں آزماتا ہے؟ تو پتہ چلا انسان کی آزمائش اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس آزمائش میں پورا اترے گا یا نہیں پورا اترے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو خود بنایا ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ اس آزمائش پر پورا اتر سکے گا یا نہیں پورا اتر سکے گا۔ اللہ رب العزت انسان کو آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے کہ وہ دنیا کو انسان کی قابلیت دکھا دے کہ اے دنیا والو، اے کائنات میں بسنے والو، میرے اس بندے کی عظمت و شان تم بھی دیکھ لو۔ ایک سادہ سی مثال سے یہ بات سمجھاتا ہوں، بلا تشبیہ ہو، بلا مثال۔ مثلا آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور آپ کا چھوٹا بچہ جس کو 6 کلمے یاد ہیں، آپ اس بچے کو بلا کر کہتے ہیں آؤ ذرا چوتھا کلمہ تو سناؤ۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اسے چوتھا کلمہ آتا ہے، لیکن آپ مہمان کے سامنے اپنے بچے کی قابلیت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میرا بچہ کس قدر لائق ہے کہ اس نے اتنی سی عمر میں 6 کلمے یاد کر رکھے ہیں۔ تو آپ کا یہ بچے کو کہنا کہ آؤ آ کر چوتھا کلمہ سناؤ، یہ اس چیز کی نفی نہیں ہے کہ آپ یہ جانتے ہی نہیں کہ پتہ نہیں اسے آتا بھی ہے یا نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ چوتھا کلمہ یاد کیے ہوئے ہے، 4 سے بھی بڑھ کر اسے 6 کلمے یاد ہیں، لہٰذا آپ اپنے بچے کی قابلیت کے اظہار کے لیے اس بندے کے سامنے اسے کلمہ سنانے کے لیے کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جب انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ یہ اس آزمائش میں پورا اترے گا یا نہیں پورا اترے گا۔ اللہ رب العزت انسان کی قابلیت کا اظہار کرنے کے لیے دنیا کے سامنے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے کہ دنیا والو تم بھی دیکھ لو میرا بندہ یہ کیا عظمت اور مقام رکھتا ہے۔